عدیل ورائش نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عدیل بتائیے گا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے ابھی تک یا نہیں، ابھی آغاز ہوا ہے یا نہیں، اور اس میں کون کون شامل ہے؟ دیکھیں، قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس پرائم منسٹر جس کی سربراہی کر رہے ہیں، اس میں بریفنگز دی جا رہی ہیں، اور اس میں جو بہت اہم بریفنگ ظاہر ہے ڈی جی ایم او کی جانب سے، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، جہاں پہ اس اجلاس میں جاری آپریشنز جو ہیں اس پہ یہ بریفنگ دی جا رہی ہے۔ جو کشیدہ صورتحال ہے ایل او سی پر، جو بارڈرز پہ، وہاں پہ وہیں پہ جو انٹرنیشنل انگیجمنٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے، جو آنے والے کچھ وقت میں اس نے صورتحال تبدیل کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم جو ہے وہ موجود ہے، ان سے یہ جانتے ہیں۔ مریم الہی اور ذیشان یوسف زئی، مریم یہ بتائیں کہ مارکو روبیو نے بھی ٹویٹ کیا اور چین نے بھی رد عمل کچھ دیر پہلے دیا ہے، اور یہ اب اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تمام چیزیں یہ بریف کی جا رہی ہیں۔ کتنا بڑا امپیکٹ ہے امریکہ کا، خاص طور پہ امریکن انٹری جو ہے اس میں، کیونکہ اس کا کردار جو ہے وہ، اور اس کا ٹویٹ کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں، وہ اس معاملے میں ماحول کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے امریکہ بہت زیادہ خواہش مند ہے اور فکر مند بھی ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اس ٹویٹ کے الفاظ ذرا بتائیے۔ بالکل ایسا ہی ہے عدیل صاحب۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے آپ ورڈز، جیسے آپ نے کہا ہے کہ ان کے ورڈز خاصے کلیئر ہیں، باقی بڑے کلیئر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو جو ہے وہ بحال کریں اور ڈی ایسکلیٹ کریں میٹر کو۔ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے، اور اگر آپ مارکو روبیو کے اکاؤنٹ کی ٹویٹ دیکھیں گے تو انہوں نے جو ہے وہ خاصا، آپ کو تو پتہ ہے رات میں ان کی بات بھی ہوئی ہے آپ کے انٹیلیجنس چیف کے ساتھ اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ، اس کے بعد بھی ٹویٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جو ٹویٹ کیا گیا وہ بیسکلی یہ تھا کہ دونوں پارٹیز کے لیے جو ہے وہ ہم اس بات کے خواہاں ہیں کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے، اور پھر یہ ٹویٹ آنا کہ آپس میں اپنے ڈپلومیٹک روابط کو جو ہے وہ قائم کریں اور اس کے بعد جو ہے چیزوں کو ڈی ایسکلیٹ کریں۔ یہ واضح امریکہ کی میڈیشن ہے۔ آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کل رات کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو بیسکلی وہاں پر دن میں ہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ میں ابھی انٹر ہوا ہوں اوول آفس میں اور میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ اٹس کوائٹ اے شیم، انہوں نے کہا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وی وانٹ دس ٹو اینڈ ویری سون۔ تو یہ امریکہ کا جو سٹینس ہے ویری کرسٹل کلیئر کہ امریکہ اس کے اندر۔ مریم، چائنا نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے اس پہ بات کی ہے، ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے بات کی ہے، انہوں نے بڑا کنسرن جو ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ تو اس خطے میں ظاہر ہے چائنا کا کردار بہت اہم ہے۔ چائنیز جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ کتنی اہم ہے آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، چائنا کا نہ صرف اس خطے میں، چائنا کا پرٹیکولرلی انڈیا اور پاکستان کے ساتھ سیویئر بڑا ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پاکستان کے لیے ان کی اس طرح سے اسٹیٹمنٹ آنا اور یہ کہنا کہ دونوں سائڈ جو ہیں اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں آپس میں صرف نیبرز نہیں ہیں، پاکستان اور انڈیا تو آپس میں نیبرز ہیں ہی ہیں، چائنا کے بھی نیبرز ہیں، اور اس خطے کے اندر اس معاملے کو اوور آل جو ہے وہ ڈی ایسکلیشن کی طرف لے کے جایا جائے۔ تو چائنا کی یہ اسٹیٹمنٹ آنا پاکستان کے ساتھ ایک، آپ یوں سمجھے کہ ایک سنکرونوسٹی ہے پاکستان کی اسٹیٹمنٹ کی۔ ہم نے سب کو یہی کلیئرلی پہلے دن سے بتایا تھا کہ پہلی بات ہم انیشیٹ نہیں کریں گے، آنسر سے ہمیں پھر ظاہر ہے ہم ایک اٹونومس اسٹیٹ ہیں، ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، رپلائی تو ہم دیں گے، اور وہ ہم نے خاصا تگڑا کل رات سے آج صبح تک اس وقت تک جو رسپانس دیا ہے، میرا خیال ہے دیٹ از مور دین انف۔ لیکن اس کے باوجود چیزیں ڈی ایسکلیٹ اس لیے نہیں ہو سکتی، اس طرح سے نہیں ہو سکتی کیونکہ جس طرح کی ایکٹیو انگیجمنٹ یہ دونوں بڑے کنٹریز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کیٹیگوریکلی جو ہے وہ انڈیا کو یہ بتائیں کہ آپ اپنے ان موو سے پیچھے ہٹیں، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے شیم کا ورڈ استعمال کیا تو بیسکلی تو وہ شیم انہوں نے انڈیا کے لیے استعمال کیا، انیشیٹ تو ہم نے کیا ہی نہیں اس میٹر کو۔ اور اب یہ جس طرف معاملہ جا رہا ہے، یہ دونوں کنٹریز کا یہ کہنا کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں، میرا خیال ہے کہ انڈیا کے اوپر خاصا پریشر ہوگا۔ ڈی جے ایس پی آر نے اپنی ابھی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ میں ایک ہائیڈرو پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی ہے، کیا اطلاعات ہیں ذیشان؟ کیا کوئی اس کا جو ڈیمیج کے حوالے سے جو ہائیڈرو پروجیکٹ ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اور آج دوبارہ اس اجلاس میں سنتاس معاہدہ، کیونکہ اس نے آنے والے دن کا منظر نامہ طے کرنا ہے، ایسے نہیں ہے کہ معاملہ آج کی صورتحال میں ٹھنڈا پڑ جائے اور سنتاس معاہدہ جو ہے اس کا معاملہ جی وہ بولے کہ میں اس کو مانتا نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب آج جو بریفنگ دی جا رہی ہے اس میں اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، اعلامیے میں اس حوالے سے بھی دوبارہ بات ہوگی، تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟
دیکھیں عدیل صاحب، جو سنتاس معاہدہ ہے اس کی جو ایک طرفہ معطلی کی گئی ہے وہ اس بات کا اندیہ دے رہی ہے کہ آگے جو معاملات ہیں نا وہ اگر ابھی سالو نہیں ہوئے اور اس معاہدے پر بات چیت نہیں کی گئی تو آگے ٹینس ہوں گے. ٹینس کیسے ہوں گے کہ اگر وہ پانی بند کرے گا تو پاکستان نے سمپلی کہا ہے کہ دس ول بی کنسیڈر این ایکٹ آف وار. اگر آپ لوگوں کا جو 240 ملین یعنی کہ 24 کروڑ لوگ ہیں ان کا پانی بند کریں گے اور اس کے ساتھ چھیڑ کریں گے تو یہ جو ہے جنگ کنسیڈر ہوگا. اور اس بارے میں جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار انہوں نے تقریباً 25 سے زائد وزراء خارجہ سے بات چیت کی، ان کو اعتماد میں لیا ہے. تو معاملہ تو آپ نے طے کرنا ہی ہے کہ جو سنتاس معاہدہ ہے اس کا حل کیا نکلے گا، کیونکہ اس وقت جو لڑائی ہے، جب ہمارے کچھ ڈپلومیٹک لوگوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کی دو بیسک وجوہات ہیں. ایک تو مسئلہ کشمیر ہے جو کہ اس وقت کے جو اسکلیشن ہے اس سے دوبارہ ہائی لائٹ ہوگی، اور دوسرا جو معاملہ آپ فارن افیئرز کو کور کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ آج اس واقعے کے بعد کتنے ممالک کے ساتھ پاکستان کے رابطے ہوئے ہیں؟ اس وقت جو ڈپٹی پرائم منسٹر اس وقت اجلاس میں بھی موجود ہیں اور اس وقت وہ بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کتنی انگیجمنٹ ہیں. ایک NSA کے ساتھ امریکہ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے اور اسحاق ڈار کے ساتھ کتنے رابطے ہوئے ہیں. عرب ممالک اس ساری صورتحال میں بھی اہم کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں. اس پہ بھی آج کی اس اجلاس میں بات ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو عرب ممالک ہیں انہوں نے تو پہلے بھی کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے آفر کیا تھا، لیکن پاکستان نے کہا تھا کہ ہم پہلگام واقعے کی انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، میڈیشن ہم نہیں چاہتے. اس کے علاوہ جو آج ترجمان دفتر خارجہ نے ایک چیز جاری کی ہے وہ ترکی کے حوالے سے، کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کے ساتھ رابطہ کیا اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور ان کا جو پاکستان میں ایمبیسڈر ہے وہ آ کے اسحاق ڈار کو ملا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کی بات تو آپ کو مریم نے بتا دی، اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ ہے، تو 2-3 پاورز جو ہے وہ اس کے بیچ میں پڑے ہیں. اور اس کے علاوہ ذرائع ہمیں یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ کچھ ہمارے دوست ممالک ہیں جو عرب ممالک میں سے آتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کی جو ثالثی کا کردار ادا کیا جائے، کیونکہ اگر اس میں ثالثی کا کردار ادا نہیں کیا جاتا تو یہ 2 پڑوسی ممالک کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک درد سر بنے گا. پوری دنیا کے لیے درد سر بنے گا. 2 ایٹمی پاورز آمنے سامنے ہیں، ایک ملک کی ہٹ درمی کی وجہ سے، لیکن اس کو سبق سکھایا ہے پاکستان نے. اور اب پاکستان آگے کیا کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بھارت ایک بند گلی میں داخل ہو چکا ہے. اس کو اپنا منہ چھپانا ہے، کب تک چھپانا ہے، اس میں اس نے اس سبکی سے بچنے کے لیے کیا مزید کچھ کرنا ہے. عالمی پلیئرز اس گیم میں انٹر ہو چکے ہیں، لیکن ابھی چیزیں جو ہیں آگے مزید ڈیولپ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. پاکستان کی تیاری پہلے سے زیادہ دکھائی دیتی ہے. پاکستان کی آرمڈ فورسز، پاکستان کی سول ملٹری قیادت بڑی کانفیڈنٹ ہے. اب یہاں سے چند قدم دور اس بڑی بیٹھک میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اس کا اعلامیہ بھی پھر جاری ہوگا. جی ٹھیک ہے، اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور کچھ دیر بعد اعلامیہ بھی جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. بہت شکریہ عادل وڑائچ آپ کا. تو ناظرین ایک بار پھر پاکستان کی جانب سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. بھارتی خاکی ٹیکری پوسٹ کو پاکستانی آرٹلری نے تباہ کر دیا. پاک فوج کی جانب سے بھارتی جارحیت کا جواب بھرپور طریقے سے جاری رہے گا. بھارت کے بزدلانہ حملے پر پاکستان کا بھرپور جواب. پاک فضائیہ نے دشمن کے 5 طیارے مار گرائے. گرائے گئے طیاروں میں 3 بھارتی رافیل طیارے بھی شامل ہیں. بھارت کا اپنے 3 طیارے تباہ ہونے کا اعتراف بھی کیا گیا ہے. اور جہاں پر ہم دیکھ رہے تھے بھارت کی جانب سے نہ صرف سوشل میڈیا اور میڈیا پر واویلا کیا جا رہا تھا اور اب مکمل طور پر خاموشی چھا گئی ہے، جس طرح سے بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے رافیل طیاروں کی صورت میں. اور ایسے میں پاک فوج نے بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ کر دیا. مسلح افواج نے دودیال سیکٹر میں دشمن کی پوسٹ کو اڑا دیا. لائن آف کنٹرول پر چھتری اور پانڈو سیکٹر میں بھی بھارتی پوسٹ تباہ کی گئی. برنالہ سیکٹر اور سیالکوٹ میں 3 بھارتی ڈرون مار گرائے گئے ہیں.